ہمارے آقا تاجدار انبیاء شاہد و سرا دو عالم کے داتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اس کے قریب ہیں، اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محب اپنے محبوب سے کوئی چیز روک نہ رکھے، اسے کسی شے سے بھی محروم نہ رکھے، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرے، کسی مقام، کسی موقع اور کسی بھی لمحہ اسے کوئی تنگی، کوئی مشکل اور کوئی بھی کمی نہ آنے دے۔ آخر اللہ سے بڑھ کر محبت کے تقاضوں کو کون پورا کر سکتا ہے؟ الفت کے لوازمات کو اس سے زیادہ کون ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ تمام کائنات میں اس رب سے بڑا جود و فیض اور کرم فرما کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے سرور کائنات پر اس قدر عنایتیں اور نوازشیں عنایت فرمائیں اور احسان، انعام، کرم، فضل، بخشش اور رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں کہ کائنات بھر میں کوئی بھی ان کا اندازہ احاطہ اور شمار نہیں کر سکتا۔ دنیا والوں کو علم ہو جائے کہ خدا لم یزل نے ہمیں جو محبوب اور مطلوب عطا فرمایا ہے وہ بے اختیار خالی دامن اور خالی ہاتھ نہیں آیا، بلکہ منبع فیض و برکات اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مالک و مختار بن کر آیا ہے۔ ہمیں تنگ دستوں، فاقہ مستوں اور بے سر و سامان لوگوں کو اگر ضرورت اور حاجت ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ بارگاہ رسالت سے رابطہ کر لو، در نبی پر دستے سوال دراز کر لو، محبوب خدا سے مانگ لو، ان کی خدمت میں صحابہ کی طرح حرف تمنا پیش کرو، عرض کرو تو صحیح وہ تو لجپال ہیں، وہ تو رؤوف و رحیم ہیں، وہ تو کریم ہیں، وہ ضرور کرم فرمائیں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر مقام ہو ہی جائے گا، سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خود اکرام ہو ہی جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کہ ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو پھر غنی کر دیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان احسانوں میں سے جو اس نے اپنے محبوب پر کیے ہیں ایک احسان، ایک نعمت، ایک عطا کا یہاں بھی ذکر فرمایا ہے کہ ہے محبوب میں نے آپ کو غنی کر دیا ہے، کائنات میں ایسی کوئی خوبی ہے ہی نہیں جو میں نے ہے محبوب آپ کو عطا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو غنی کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی معاذ اللہ کچھ نہیں دے سکتا، نبی کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، بلکہ تو بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کے مختار نہیں ہے، تقویۃ الایمان میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے ایک طرف کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا ہے، اور دوسری طرف یہ عقیدہ رکھنے والے یہ لوگ کہتے ہیں نبی تو کسی چیز کے مختار نہیں ہے، نبی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے ان جاہلوں، ان گمراہ لوگوں کی بات سننی ہے یا قرآن کی بات، کیونکہ قرآن اور اللہ کہتا ہے کہ ہے محبوب ہم نے آپ کو غنی کر دیا ہے۔ یہ گمراہ لوگ، یہ جاہل لوگ، یہ جہمی لوگ کہتے ہیں محبوب تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، ان کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہم جو اہل سنت ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے جو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ زمین اور آسمان کے جتنے بھی خزانے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں۔ یعنی قرآن پاک سے ثابت ہوا کہ زمین اور آسمان کے جتنے بھی خزانے ہیں سب کا مالک و مختار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے فضل اور کرم سے اپنے خزانوں کی چابیاں دے کر مالک و مختار بنایا ہے کہ نہیں؟ تو آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن باہر نکلے اور احد والوں
کے لیے اس طرح نماز پڑھی کہ جیسے مسجد کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ممبر کی طرف تشریف لے گئے اور پھر ممبر پر چڑھ کر فرمایا دیکھو میں تمہارا پیش خیمہ ہوں اور خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں اور مجھ کو زمین کے خزانوں یا زمین کی چابیاں دی گئی ہیں اور خدا کی قسم میں اپنے بعد یہ نہیں خوف رکھتا یا نہیں ڈرتا کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ ہاں اس بات کا ڈر ہے کہ یہ دنیا میں نہ لگ جائے۔ اس کو صحیح بخاری نے جلد اول میں جو ہے اس حدیث کو بیان کی ہے، پھر بخاری کی جلد دوم میں ہے، پھر صحیح بخاری کی جلد سویں میں بھی ہے، اور جس کو مسلم نے، مشکات شریف نے، مسلم احمد نے اور بہت سی کتب نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ قبرستان جانا اور وہاں جا کر اہل قبور کے لیے دعائیں مغفرت کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ صالحین کے مزاروں پر خصوصی طور پر حاضری کے لیے جانا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ حالانکہ کہ کچھ لوگ، کچھ جاہل لوگ اس سنت مبارکہ سے بڑی سختی سے روکتے ہیں، وہ کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ اور اس حدیث میں آپ نے فرمایا جو اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر کہ میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، اب آپ خصوصی توجہ فرمائیں، سنیں کہ میرے نبی فرما رہا ہے کہ میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ اپنا حوض کہہ کر یہ بتا دیا کہ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے حوض کو دیکھ رہا ہوں، یہ جنتیوں کے حوض کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ کائنات والوں کو بتایا کہ میرا حوض ہے، میں اس کا مالک ہوں اور پوری کائنات کا بھی مالک ہوں۔ یعنی ہے لوگوں، مجھے میرے رب نے بے اختیار نہیں بلکہ با اختیار بنایا ہے، اور مجھے جنت کا اور اپنی پوری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال مبارک یہ ہے کہ کھڑے تو ممبر پر ہیں اور دیکھ اپنے حوض کو رہے ہیں۔ اب ممبر کہاں ہے؟ مدینہ منورہ مسجد نبی میں ہے، تو میرا نبی علیہ السلام خود صحابہ کرام کے جھٹمٹ میں ہیں، اور قربان جاؤں آپ پہ کہ آپ علیہ السلام کے ہیں، اور 100واں درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس کا ہے۔ تو جنت الفردوس کے اوپر فرمایا کہ اللہ کا عرش عظیم ہے۔ اب ہے کوئی مائی کا لال جو حوض کوثر کا فاصلہ بتائے؟ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، قلم کی سیاہی خشک ہو سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، زبانوں میں لکنت آ جائے گی، کوئی ملا کوئی مولوی یہ نہیں بتا سکتا کہ حوض کوثر کا فاصلہ کتنا ہے۔ جب تم کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے، تم کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، کہ تمہاری حیثیت کیسے ہوئی، تمہاری اوقات کیسے ہوئی کہ تم مصطفیٰ کے علم کا اندازہ کر سکو، ہمارے آقا علیہ السلام کو اپنے جیسا کہہ سکو۔ میرے نبی تو فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے خزانوں کی چابیاں اپنے محبوب کو دے کر غنی کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے چابیاں دی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے چابیاں دی ہیں، کہ تم کون ہوتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کہتے ہو کہ نبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔